تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی کمی اور اضافے کی گنجائش قطعی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور میں مذہب اسلام سے ہی راضی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی اور دین، کسی اور طریقے سے میں راضی نہیں ہو سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں، اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی نہ تو کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنے واضح طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہونے کے باوجود بھی بدعت پرستوں نے اور پیٹ پالنے والے ملاؤں نے مسلمانوں کو بدعت اور خرافات کے اندر اس قدر ملوث کر دیا ہے کہ وہ لوگ بدعت و خرافات کو ادا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں، اور جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو بدعت اور خرافات کو انجام دینے کے لیے اتنے زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، فرائض سے اور واجبات سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بدعت پرست ملاؤں نے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا دی ہے کہ بس تم 2-4 چیزیں کر لو سال میں اور مہینے میں تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیگر نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلام کے عقیدوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ چیزیں کر لو اور تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ انہی میں سے ایک ماہ شعبان کے اندر منانے جانے والی ایک سخت قسم کی بدعت ہے، اور وہ ہے 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو شب برات کی ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر کے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی خرافات کہاں سے گھس گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو شب برات کا معنی ہی بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے، شب یہ فارسی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ برات ایسا لفظ ہے جس کے اندر عربی اور فارسی اور اردو ان تینوں کے اندر الگ الگ معنی پایا جاتا ہے۔ برات اگر عربی لفظ مانا جائے تو اس لفظ کا یہ معنی ہوگا کہ نفرت کرنا، لا تعلقی اختیار کرنا، گالی گلوچ بکنا، بیزاری کا اعلان کرنا، دشمنی کا اعلان کرنا۔ تو شب برات عربی کے حساب سے معنی یہ ہوا کہ بیزاری والی رات، نفرت والی رات، دشمنی والی رات۔ اور اگر فارسی میں اس کا معنی لیں گے، برات کا معنی ہوتا ہے نقد اور حصہ اور تقدیر، یہ فارسی میں ہے۔ اور اگر اردو میں برات کا معنی لیں گے تو برات اس جلوس کو کہتے ہیں جو دلہا اپنے ساتھ لے کر کے آتا، اسے برات کہتے ہیں۔ یہ 3 معنی اس کے اندر۔ یہ شب برات
یہ لفظی طور پر ہی یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اس کا نام فارسی نہیں ہوتا، اس کا نام ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اردو بھی مکس ہو جائے، اس کے اندر فارسی بھی مکس ہو جائے، اس کے اندر سنسکرت بھی مکس ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نام عربی میں ہوتا تھا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اور مذہب اسلام عربی کے اندر آیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب برات کا نام ہی ایسا ہے جس سے ایک انسان اس بات کو اچھی طرح سے معلوم کر سکتا ہے کہ اس رات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ شب برات کو شب برات کہتے کیوں ہیں؟ یقین مانیے میرے دوستو، یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ بلکہ اس رات کو شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کرتے تو مسلمان ہیں، کرنے والے تو مسلمان ہیں، کرنے والے اگرچہ مسلمان ہیں، لیکن اس رات کو سب سے زیادہ اہتمام جو کرتے ہیں وہ شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ شیعوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اسی لیے شیعہ نے اس کا نام ہی فارسی میں رکھ دیا شب برات، بیزاری والی رات، نفرت والی رات۔ اور یہ رات ایک ایسی رات ہے شیعوں کے نزدیک بڑی مقدس رات مانی جاتی ہے۔ ایران کے اندر آج بھی اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ ایران کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جو ہے خاص طور سے شب برات کی رات کو خصوصی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ اور ایسا وہ لوگ کیوں کرتے جانتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ شیعوں کے پاس 12 امام ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا جو 12واں امام ہے وہ شب برات 15ویں شعبان کے رات ہی میں پیدا ہوگا، اسی لیے وہ لوگ اس دن خاص طور سے مسجدوں کے اندر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس رات اپنے امام کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس رات وہ لوگ چٹی وغیرہ ڈال کر کے ندیوں کے اندر، تالابوں کے اندر بھی بہاتے ہیں۔ اس رات وہ لوگ مسجدوں کو قمقمے سے بھی سجاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ نیٹ کے اندر شیعی یا شیعہ ویکیپیڈیا کھول کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا کہ یہ کون سی چیز ہے۔ عراق کے اندر بھی یہ رات زور و شور سے منائی جاتی ہے، دیکھیے۔ اور اس رات وہ لوگ اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا 12واں امام پیدا ہوگا، اور پھر اس رات وہ لوگ صحابہ کرام سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شیعہ لوگ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام انہوں نے شب برات رکھ دیا، دشمنی والی رات، دشمنی ظاہر کرنے والی رات، دشمنی اظہار کرنے والی رات۔ یہ ہے اصل معنی مفہوم اور یہ ہے اصل شب برات کی حقیقت، لیکن سنی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ سنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے حیلے اور بہانوں سے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے اس عقیدے کو اور شیعہ کے اس رسم و رواج کو ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی دلائل ہیں ان میں سے ایک چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العالمین نے اس رات کا ذکر فرمایا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مبارک رات فیصلے والی رات ہے۔ بہت ہی زیادہ زور و شور سے کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس بات کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سورہ دخان کے اندر کیا ہے۔ اٹھا لیجئے قرآن مجید سورہ دخان، اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور ہم ہی بے شک انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ بابرکت رات ایسی رات ہے جس دن ہر مضبوط بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت کو لے کر کے صحابہ کا نام لے کر کے، تابعی کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ شب برات کی رات ہے، اکرمہ نے ایسا کہا ہے، اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ شب برات اس آیت کے اندر مراد ہے تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان عظیم لگاتا ہے۔ اور سن لیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ صف کے اندر یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی مسلمان کے منہ سے، کسی ملا کے زبان سے، کسی عالم کی زبان سے تقریر کرنے کے دوران آپ یہ سنتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب برات کی رات ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان ظالم ہے، اگرچہ وہ داڑھی والا ہو، جبہ والا ہو۔ یاد رکھ لیجئے کہ وہ انسان ظالم ہے، اللہ کے اوپر بہتان لگا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے، یہ مبارک رات کون سی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ القدر کے اندر یہ کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اب یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ شعبان کے مہینے کے اندر آتی ہے؟ شوال کے مہینے کے اندر آتی ہے؟ محرم کے مہینے کے اندر آتی ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود یہ واضح طور پر صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، جو مبارک رات ہے، جو قدر والی رات ہے، وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کا یہ کہنا ہے کہ مبارک رات سے مراد یہ شب برات کی رات ہے، وہ انسان ظالم ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان عظیم باندھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبارک رات تو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، شعبان میں نہیں آتی ہے۔ یہ شیعوں نے مسلمانوں کے اندر بڑی چالاکی، عیاری اور مکاری سے رکھ دیا ہے۔ اس رات کو ثابت کرنے کے لیے مسلمان جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے اور جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب برات کی رات کو قبرستان گئے تھے، اسی لیے اس رات کو قبرستان جانا مسنون ہے۔ آپ نے شروع ہی میں سن لیا ہے کہ شب برات یہ لفظ قرآن اور حدیث کا ہے ہی نہیں۔ جب قرآن اور حدیث کا لفظ ہے ہی نہیں تو اس رات کا ذکر ترمذی کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات اپنے بستر پر غائب پایا۔ جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ آپ بقیع الغرقد کے اندر ہے، جو قبرستان ہے اس کے اندر ہے۔ ہم مسلمانہ جو ہے جنت البقیع بولتے، یہ جنت البقیع بھی قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، مسلمانہ اپنے طرف سے رکھ لیے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بقیع کے اندر تشریف فرما ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ دراصل بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ ترمذی کے اندر ہے، دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، دیکھیے ایک نمبر کے منافق ہیں لوگ، بہت بڑے جھوٹے اور مکار ہیں۔
یہ حدیث لکھتے ہیں اور اس حدیث کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس بات کا ذکر فرمایا ہے، سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، یہ جملہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مکاری سے یہ ترمذی کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقل کیا ہے لیکن وہ نقل نہیں کرتے۔ جتنے بھی پمفلیٹ چھپی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے، ترمذی کا حوالہ رہے گا، اور آگے اس بات کا بھی ذکر ہے، کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں یحییٰ بن ابو کثیر، اس نے عروہ سے حدیث نہیں سنی ہے، اور نہ ہی حجاج بن ارطاط نے اپنے شیخ یحییٰ بن ابو کثیر سے حدیث سنی ہے، بس ایسے کہہ دیا کہ میں نے سنی ہے۔ یہ صراحت موجود ہے، اور جانتے ہیں یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر 15ویں شعبان کی رات کا ذکر نہیں ہے۔ اب مسلم شریف کی حدیثیں ساری کی ساری صحیح ہیں، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تو اس کے اندر ہے کسی رات کا واقعہ ہے، وہ کون سی رات تھی یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ترمذی کے حوالے سے جو حدیث نقل کی جاتی ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، وہ غلط ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کتنی چالاکی سے لوگوں کو گمراہ کرتے دیکھیے۔ اور اس رات مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، سن لیجئے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے کی روحیں واپس آتی ہے۔ ہمارے خطبہ جمعہ کا یہ سب سے اہم حصہ ہے، اور یہ آج مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے تو اپنے گھروں کو پینٹ بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں کو معطر کرتے ہیں، حلوے اور پوریاں پکاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا مر گئے تھے وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں آ کر کے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، حلوہ پوری بھی کھاتے ہیں، اور چھت کے اوپر بھی رکھتے ہیں۔ کسی بھائی نے یہ کہا مجھے کہ مولانا ارے کیا بتلائے، مسلمان ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی تو مر گیا تو اس کی جو عادتیں ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، بیڑی بھی رکھ رہے ہیں، سگریٹ بھی رکھ رہے ہیں، برانڈی شراب بھی رکھتے ہیں کہ بھائی آ کر کے پیے گا، نعوذ باللہ، دیکھیے مرمرے بھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی چلا ہے قبرستان کے اندر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مردے آئیں گے، اور خاص طور سے اس کا نام ہی دے دیا گیا بڑوں کی عید۔ بڑوں کی عید ہے یہ، مردے آتے ہیں اور دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کسی گھر والوں نے اگر اپنے گھر کو خوبصورت نہیں کیا اور پینٹ وغیرہ نہیں کیا تو وہ جو ہے دیکھ کر کے جو رشتہ دار مر گئے ہیں وہ بہت افسوس کرتے ہیں اور بددعا دے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں اور میرے بھائیوں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہو، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافروں کا ایک عقیدہ آپ نے بہت زیادہ زور و شور سے سنا ہوگا، آواگمن کا عقیدہ، 7 جنموں کا عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا تمہارا رشتہ 7 جنم کا ہے۔ کہتے ہیں انسان کا یہ پہلا جنم ہے انسان، اس کے بعد کوا کی شکل میں، اس کے بعد سور کی شکل میں، اس کے بعد کتا کی شکل میں۔ یہ لیجئے چھت پر حلوہ پوری رکھے، کوا آ کر کے کھا کے گیا تو کہتے وہ لو تمہارا باپ آ کر کے گیا۔ کیسی سوچ ہے یہ؟ کافروں کی سوچ ہے کہ ایک انسان کو 7 جنم ملتی ہے، اس کی روحیں، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ رچ اور بس گیا ہے کہ محلے میں کوئی سوسائڈ کر لے پورے محلے والے ڈر کر کے مرتے رہتے۔ کتنے ایسے ڈرپوک ہوتے وہ محلہ ہی چھوڑ دیتے، وہ گھر کے اندر بھی نہیں جاتے۔ کیا کہتے؟ آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کتنا غلط عقیدہ ہے، کافروں کا یہ لیا ہوا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے، جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، جب فرشتہ اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کافر انسان، وہ فاسق انسان کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو لوٹا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، کہ وہ انسان اس لیے یہ آرزو کرتا ہے تاکہ نیک اعمال کرے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے پیچھے ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے قیامت تک جہاں پر رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھنے انسان جب مرنے کے وقت میں قریب ہوتا ہے، جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے لوٹا دے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی مومن ہو، کوئی کافر ہو، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، اس کی روح کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر بھی یقین نہ آیا ہو تو میں آپ کو عبرت کے لیے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا دل تھام کر کے یہ حدیث سنیے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیے اور سنیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک تھے۔ جب ہم وہاں پر قبرستان گئے تو ابھی قبر کھودنے میں تھوڑی سی دیری تھی، قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے، زمین کو کورید رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم اصحاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، تم اصحاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من اصحاب القبر، کہ اے اللہ تو مجھے اصحاب قبر سے محفوظ رکھ۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کی روحیں واپس آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات میں واپس آتی ہے اور جمعرات کے دن واپس آتی ہے، جمعہ کے دن واپس آتی ہے، ایسے لوگ یہ حدیث غور سے سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے تو خوبصورت شکل میں سفید چہرے والے فرشتے آ کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کی خوشبودار کفن بھی لاتے ہیں جس سے بہت ہی زیادہ عمدہ خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔ اچانک ملک الموت آتا ہے اور ملک الموت اس مومن بندے کے سرہانے اور سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک روح نکل کے آجا اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی روح نکل کر کے آ جاتی ہے اور اس کی روح ایسی نکل کے آ جاتی ہے جس طرح سے مشکیزے سے، گھڑے سے، مٹکے سے پانی نکل کر کے آ جاتا ہے۔ پانی کا آخری بوند اور آخری قطرہ جس طرح سے نکل کے آ جاتا ہے اسی طرح سے مومن کی روح نکل کر کے آ جاتی ہے۔ جیسے ہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، جو فرشتے آس پاس بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ فوراً اس کی روح کو جنت سے لائے ہوئے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے سب سے زیادہ عمدہ خوشبو کستوری کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس مومن کی روح کو لے کر کے اوپر جاتے ہیں۔ سن لیجئے یہ اعجاز، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو بھی یہ موت نصیب عطا کرے، آمین۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب اس مومن کی روح کو اوپر لے کر کے جاتے ہیں سارے کے سارے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اے فرشتوں کی جماعت، یہ کس کی خوشبو ہے؟ اتنی زیادہ عمدہ خوشبو، یہ کس انسان کی خوشبو ہے؟ فرشتے اس کا اچھا نام لیتے ہیں، بہترین نام سے یاد کرتے ہیں کہ اے فرشتے یہ فلاں بن فلاں کی ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیجئے، 7 آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں، پہلے آسمان کا جتنا بھی فرشتہ ہے وہ سارے کے سارے فرشتے یہی چاہتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کاش کہ اس مومن انسان کی روح میرے دروازے سے لے جایا جائے۔ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی اس انسان کی روح میرے دروازے سے لے جاؤ، میرے دروازے سے لے جاؤ۔ جب پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان کا مرحلہ ہوتا ہے، سن لیجئے
اس مومن کے ساتھ کیسا اعجاز کیا جاتا ہے، مومن کی روح کو کہاں لے جایا جاتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان کے جتنے بھی سارے فرشتے ہیں اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا اعجاز ہے۔ پھر دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں اس روح کے ساتھ تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، پھر تیسرے والے چوتھے آسمان تک، چوتھے والے پانچویں آسمان تک، پانچویں والے چھٹے آسمان تک، چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان تک۔ جب اوپر لے جائی جاتی ہے اس کی روح تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس میرے پاک بندے کی روح کو علیین کے اندر رکھ دو۔ یہ علیین کیا ہے؟ یہ علیین کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہد المقربون۔ کہ اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ علیین ہے کیا چیز؟ وہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں پر صرف اللہ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ہر کسی کو وہاں پر حاضر ہونے کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے، ہر فرشتہ وہاں پر نہیں جا سکتا ہے۔ جو مقرب فرشتے ہیں جیسے کہ جبریل امین ہے اس طرح کے فرشتے اس علیین کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہ علیین ہے کیا؟ ساتوں آسمان کے اوپر، جنت کے اندر، یا پھر عرش کے نیچے، یا پھر سدرۃ المنتہا کے پاس ایک بہت ہی بلند و اعلیٰ مقام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ اب بھلا یہ بتلائیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے نیک بندے کی روح علیین کے اندر رکھ دو، تو کیا وہاں سے کسی انسان کی روح واپس آ سکتی ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اب جس انسان کا باپ یا دادا یا اس کے بزرگ یا اس کے پروج مر گئے، دو میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، یا تو وہ نیک ہوں گے یا پھر برے ہوں گے۔ اور اگر نیک ہیں تو جنتوں کے اندر ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اندر ہے، اور جب جنت کے اندر ہے تو جنت کو چھوڑ کر کے کس کی روح آئے گی بھائی دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانی کو جھیلنے کے لیے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر بدکار ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے، پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ایسی موت نصیب نہ کرے، آمین۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ایسی موت ہرگز ہرگز نہ دے، آمین۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی بدکار، فاسق اور فاجر انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، جب کسی کافر انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس بہت ہی زیادہ بدصورت شکل میں، کالے صورت میں حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس، اور اس کے نگاہوں کے سامنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہی رہتے ہیں کہ ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کی روح کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر کے اس کی روح سے کہتے ہیں اے خبیث روح، اے ناپاک روح، نکل کے آ جا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کی سزا کی طرف تو نکل کر کے آ جا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدکار، فاسق اور فاجر کی روح بدن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو ملک الموت کا فرشتہ ہے اسے سختی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس کی اتڑیاں اور اس کی رگیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس کی اتڑیاں اور اس کی رگیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ جو وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور کس چیز کے اندر رکھتے ہیں؟ سب سے بدبودار غلیظ کپڑے کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناپاک، بدکار، فاسق اور فاجر انسان کی روح سے اس روح زمین کے اوپر سب سے زیادہ مردہ جانور کی باس آتی رہتی ہے۔ جو سب سے زیادہ مردہ جانور ہو، کئی مہینوں سے سڑ گل گیا ہو، جیسی بدبو آتی رہتی ہے، انسان بھی مر جائے ویسی بدبو آتی ہے، ویسی بدبو اس روح سے آتی رہتی ہے۔ جب اس کی روح کو فرشتے اوپر لے کر کے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے بند، اور فرشتے پوچھتے ہیں ارے یہ کس بدبخت کی روح لے کر کے آ گئے؟ ارے کس بدبخت کی اور ناپاک انسان کی روح تم لے کر کے آ گئے؟ کیسی بدبو آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، ایسے روح کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ اس ناپاک انسان کی روح کو سجین کے اندر رکھ دو۔ اور یہ سجین کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم،
کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین ہے کیا چیز؟ یہ سجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بدکار اور ناپاک اور گنہگار لوگوں کی روحیں، ان کی آتمائیں اور ان کے برے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو اللہ کے قید میں ہو، جو اللہ کی سزا کے اندر ہو، کیا وہ بیڑی پینے آ سکتا ہے؟ کیا وہ براندی پینے آ سکتا ہے؟ کیا وہ مرمرے کھانے آ سکتا ہے؟ کیا وہ پلاؤ کھانے آ سکتا ہے؟ کیا وہ حلوہ پوری کھانے آ سکتا ہے؟ کیسا عقیدہ آ گیا مسلمانوں کے اندر؟ یہ مسلمانوں کے اندر ہے، اس رات کو حلوہ کھاتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات حلوہ کھائے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک ٹوٹ گئی تھی۔ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، یہ بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے، یہ الزام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دانت مبارک کب ٹوٹی تھی؟ غزوہ احد میں ٹوٹی تھی۔ اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ دیکھیے، اگر دانت ٹوٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو شوال کا مہینہ ہوگا، شعبان کا تو مہینہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے حلوہ کھایا تھا۔ کون سی بات کو کہاں لگا دیتے ہیں؟ دراصل یہ بدعت ہے ہی ایسی، اور بھی کئی خرافاتی ہیں۔ اس رات جو ہے صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں، صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت، اور اس میں قل هو اللہ احد اتنی مرتبہ پڑھنا، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ جانتے ہیں یہ جو صلاۃ الالفیہ ہے، تذکرۃ الموضوعات ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اسے مجوسیوں نے ایجاد کیا ہے۔ جب 3 صدی ہجری کے اندر جب کچھ آتش پرست مسلمان ہوئے، مجوسی لوگ مسلمان ہوئے، تو ان کو اسلام میں دل نہیں لگ رہا تھا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ کیوں نہ ہم رات میں نماز بھی پڑھیں اور اپنے سامنے میں آگ بھی جلا لیں۔ تو وہ لوگ ایسا ہی کرنے لگے۔ 15ویں شعبان کی رات میں وہ لوگ جاگتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور اپنے سامنے میں آگ کو بھی جلا کر کے رکھتے تھے۔ وہی چیز مسلمانوں نے اپنا لیا، اور آپ یہ سوچئے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر مسلمان پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ یہی تو آتش پرست کی علامت ہے۔ مسلمان جو ہے دیے بھی جلاتے ہیں، چراغ بھی جلاتے ہیں، قبروں کے بعد چراغ جلاتے ہیں، گھروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں۔ آتش پرستوں کی یہ ایجاد ہے، مجوسیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ یہ حقیقت ہے میرے دوستو۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مسلمان آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر شعبان کے اندر ہے کیا چیز؟ آئیے مختصر سے وقت میں آپ کو بیان فرما دیتا ہوں۔ شعبان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ شعبان کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، پورے مہینے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں روزہ اتنا کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اے اسامہ، دراصل بات یہ ہے کہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نام اعمال کو اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ پورے مہینے کی بات ہے، یہ 15ویں شعبان کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اوپر اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اور مسلمان عید مناتے ہیں۔ دیکھیے، تو کوئی انسان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بعد نہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا انسان کے لیے منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھ لیا اور معلوم ہوا کہ فرض روزے چھوڑ دیا۔ ہاں، جس کی عادت ہے ہر مہینے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا تو ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، جو چراغاں کرتے ہیں، جو قبرستان جاتے ہیں اور طرح طرح کے بدعات و خرافات کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔